بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، حالات بدلنے کے لیے خدائی نسخہ یعنی تقوی کیا ہے؟ صرف اللہ جل جلالہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ جو شخص غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے اور مخلوق سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ متقی نہیں ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں پہ ندامت اختیار کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یہ متقی ہے اور یہ اللہ جل جلالہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو زینت بخشی ہے تاروں سے، اللہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے تاروں سے، اور اللہ نے زمین کو زینت بخشی ہے متقی اور پرہیزگاروں سے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ایسا خدائی نسخہ ہے جو حالات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس وقت ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ ہر انسان حالات بدلنا چاہتا ہے، ہر انسان معیشت کا استحکام چاہتا ہے، ہر انسان اپنے ملک میں بدامنی ختم کرنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے ملک کو فعال ملک دیکھنا چاہتا ہے، ہر مسلمان زمین سے عمدہ اور بہترین فصلیں لینا چاہتا ہے، ہر مسلمان آسمان سے رحمتوں کی برسات لینا چاہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں یہ خدائی نسخہ اپنا پیش کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے حکومت کو بدلیں گے حالات بدل جائیں گے، چہرے بدلیں گے حالات سنور جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات بدلیں گے، نہ چہروں کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ دل کو بدلیں گے، اعمال کو بدلیں گے، ایمان کے ساتھ تقوی سے مزین ہوں گے، انشاءاللہ پھر حالات بدلیں گے اور ایسا سکون اور ایسا اطمینان آئے گا کہ صحابہ کرام کے دور کی جہاد تازہ ہو جائے گی۔ اس لیے تقوی بڑی عظیم نعمت ہے۔ متقی بننے کی آسان 3 صورتیں ہیں اور 3 اول ہیں۔ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمت کیجئے گناہ چھوڑنے کی، پہلے خود ہمت کرو۔ گناہ چھوڑنے کی پہلے ہمت کرو۔ نمبر 2، ہمت کو استعمال کر کے نیکی کی توفیق مانگو۔ پہلے ہمت کرو گناہ چھوڑنے کی، پھر اس کی توفیق مانگ کے اس جو ہمت کی توفیق مل گئی ہے، اس ہمت کی توفیق کو لے کر پھر نیکی کی توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرو۔ تیسرا، خاصان خدا سے درخواست کرو دعا کی۔ یہ خاصان خدا اور اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، ان سے ہمت کی دعا کرو، دعا کریں اللہ ہمیں ہمت دیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں، اور اس کے بعد اللہ نیکی کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ اپنے مقربین کے ساتھ ہمیں جوڑے۔ بڑا آسان اور بہترین نسخہ ایک یہ ہے، قرآن نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے سچوں سے مراد اللہ کے نیک کامل اولیاء اللہ ہیں، مشائخ صوفیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کے ساتھ قلبی میلان اور رشتہ رکھنے کی توفیق دیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دیں، جن کے بارے میں کہا لا یشقی جلیسہم جلساء اللہ، کامل اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا شقی اور محروم نہیں ہوتا، گویا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ایسے قیمتی لمحات سے مستفید ہونے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔